بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گریٹ سر ارسلان ارشد میرا نام ہے، اور مطالعہ پاکستان جو کہ 9ویں کلاس کی ہے، فیڈرل بورڈ کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے چیپٹر نمبر 2 کی مکمل مشق کمپلیٹ ایکسرسائز کا سلوشنز آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، جس میں آپ کو معروضی سوالات، MCQs، شارٹ کویسچنز اور لانگ کویسچنز کے نشان لگوائے جائیں گے، آپ کو سمجھایا جائے گا۔ تو لے کر چلتا ہوں جی آپ کو آپ کے بک کے چیپٹر نمبر 2 کی طرف، جس کا نام ہے تخلیق پاکستان۔ اس سے پہلے کہ دوسرے چیپٹر کی ایکسرسائز کا آغاز کروں، آپ کو ان چیپٹرز کے اندر جو لنک ہے وہ بتاتا ہوں کہ لنک کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرا چیپٹر نمبر 1 دیکھا ہے۔ چیپٹر نمبر 1 کا جو سمری ہے، اگر میں آپ کو 2-3 لائنوں میں بتاؤں کہ چیپٹر نمبر 1 جو سارا اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا احساس ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ 1857 میں جب انگریز نے بر صغیر پر ہندوستان پر قبضہ کیا، تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک پیج پر تھے، اور وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ہم نے انگریزوں کو اپنے ملک سے واپس بھیجنا ہے، انگریزوں سے آزادی لینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 1857 کا سنیریو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا، یہ دیکھیں میری اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیارے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے ایک ترانہ بھی لکھا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ جو ترانہ ہے، جو آج انڈیا کا قومی ترانہ ہے، یہ علامہ اقبال نے لکھا تھا۔ میں جسٹ آپ کو لنک بتا رہا ہوں کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک ہی پیج پہ تھے، اور وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ہمیں صرف انگریزوں سے آزادی لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سنیریو میں علامہ اقبال نے یہ ترانہ پڑھا تھا۔ لیکن 1920 تک، 1920 تک یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ مسلمان یہ جو ہے ہندو ہیں، ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ تھا کہ 1920 کے بعد جو ہے وہ یہ مطالبہ آنا شروع ہوا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ تو پہلے چیپٹر کی سمری یہ تھی کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو رہنما تھے، مسلم رہنما، ان کے ذہنوں میں یہ خیال آنا شروع ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کا الگ ملک ہونا چاہیے، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب چیپٹر نمبر 2 میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کو بنایا کیسے گیا، اس کے بنانے کے لیے کون کون سی محنت کی گئی۔ ٹھیک ہے، پہلے چیپٹر میں سوچ آئی، الگ ملک بنانا ہے۔ دوسرے چیپٹر میں آپ کو اس کے سوچ کو عمل کرنے کے لیے، اس کی ایگزیکیوشن کے لیے کیا 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 گیا، وہ اس چیپٹر میں آپ لوگوں سے ڈسکس کیا جائے گا۔ ایکسرسائز پہ چلتے ہیں۔ میرا ویسے بڑا دل کرتا ہے آپ لوگوں کا پورا چیپٹر پڑھاؤں، لیکن بچے شاید جو ہے وہ صرف آنسرز دیکھنے آتے ہیں، تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کہا تو پڑھا بھی دوں گا، کوئی ایشو نہیں۔ مجھے تو مطالعہ پاکستان پڑھانے میں ویسے بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ اچھا، جلدی سے بچوں نشان لگائیں۔ سب سے پہلا آپ کا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ وائس رائے لارڈ ڈیش نے صوبہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ جہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، چیزیں ذرا سمجھتے بھی جائیں نا، پھر آسانی ہوگی۔ جیسے ہر ملک کا ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، اسی طرح جب ہندوستان جو تھا وہ انگریزوں کے قبضے میں تھا، تو ایک انگریز افسر آ کر ہندوستان پر حکمرانی کرتا تھا، اس کو وائس رائے کہتے تھے۔ تو ان 100 سالوں کے اندر کئی وائس رائے آئے۔ تو یہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اس ٹائم ہندوستان کا سربراہ کون تھا، وائس رائے کون تھا؟ تو وائس رائے کرزن تھا، جس نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اگلا MCQ ہے جی، شملہ وفد کے مطالبات گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ڈیش میں تسلیم کیے گئے تھے جی۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 میں شملہ وفد کے جو مطالبات تھے وہ تقسیم کیے گئے تھے۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ڈیش میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے، تو قائد اعظم محمد علی جناح 1913 میں شامل ہوئے تھے۔ 1906 والا یہ غلط جواب ہے، 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی تھی۔ جون ڈیش میں شملہ کے مقام پر ہندوستان کے لیڈروں کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جون 1946 میں ہوئی تھی۔ اچھا، یہ نیچے چلا گیا۔ جون 1946 میں یہ میٹنگ ہوئی تھی، یہ اس کا درست جواب ہے۔ یہ میرے خیال سے آگے پیچھے ہوگا، میں اس کو دوبارہ سے سیٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا یہ تھا۔ MCQ نمبر 5 ہے کہ مسلم نمائندوں کا کنونشن ڈیش میں 1946 میں ہوا، تو دہلی میں 1946 میں ہوا تھا۔ کانگریس ڈیش میں قائم کی گئی، 1885 میں قائم کی گئی۔ کانگریس کا نام کانگریس کیوں رکھا گیا، حالانکہ یہ انگریزی نام ہے؟ اس کے بھی تھوڑی سی آپ کو میں ردات بتا دیتا ہوں کہ جو ہندو تھے وہ انگریزوں ان کو شو کرواتے تھے کہ ہم آپ کے بڑے وفادار ہیں، اس لیے جو پہلی سیاسی پارٹی بنائی گئی اس کا نام کانگریس کے نام پر رکھا گیا۔
مسلم لیگ کی بنیاد ڈیش میں رکھے گی، دہلی میں رکھے گی۔ اس کے بعد اگلا ایم سی کیوز ہے جی، مسلم لیگ کے منشور پر نظر ثانی ڈیش میں کی گی، 1921 میں کی گئی۔ ابھی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ 1920 تک مسلمانوں کو یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ 1920 تک یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پہلے مسلم لیگ کا منشور یہ تھا کہ ہمیں صرف آزادی حاصل کرنی ہے انگریزوں سے، لیکن 1921 میں قائد اعظم کی نظر ثانی کے بعد یہ منشور ہو گیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو اپنا الگ ملک چاہیے۔ 1928 میں شائع ہونے والی نہرو رپورٹ ڈیش کی قیادت میں قائم کمیٹی نے مرتب کی، جواہر لال نہرو کی قیادت میں۔ کرپس مشن ڈیش میں ہندوستان آیا، 1942 میں آیا۔ قائد اعظم نے ڈیش میں کانگریس کی رکنیت ختم کر دی 1920 میں۔ یہ دیکھا 1921 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کا منشور چینج کیا، اور 20 میں قائد اعظم نے سب سے پہلے کانگریس کو جوائن کیا تھا، بعد میں مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا۔ لیکن سارے حالات جب آپ قائد اعظم نے دیکھے تو انہیں پتہ چل گیا کہ کانگریس جو ہے وہ ایک مفاد پرست سیاسی پارٹی ہے، اس لیے قائد اعظم نے کانگریس کو چھوڑ دیا تھا۔ آگے ہے جی، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ڈیش میں قائم ہوئی، 1886 میں ہوئی۔ معاہدہ لکھنؤ ڈیش میں پایا گیا، 1916 میں طے پایا گیا۔ اور اس کے بعد جی، کمیونل ایوارڈ کا اعلان ڈیش میں ہوا۔ آپ کی کتابوں پہ 1933 لکھا ہوا ہے، ایکچوئل 1932 ہے، تو آپ لوگوں نے 1932 آنسر صحیح لکھنا ہے، 1933 غلط جواب ہے۔ اس کے علاوہ میسور کے سلطان فتح علی ٹیپو، اللہ ان کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، کب شہید ہوئے؟ تو 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے تھے۔ بہت ہی دلیر اور ببر شیر انسان تھا، کبھی آپ لوگوں نے مجھے بتایا تو میں اس شیر کی کہانی آپ لوگوں کو ضرور سناؤں گا۔ اچھا اگلے جی، اب ہم چلتے ہیں جلدی سے شارٹ کویسچنز کی طرف۔ سب سے پہلا شارٹ کویسچن یہ ہے کہ کانگریس کے بارے میں سر سید کا نقطہ نظر بیان کیجیے۔ سر سید جو ہیں وہ کانگریس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے تھے؟ پیج نمبر 1 کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور یہاں پر جناب یہ ہے سر سید صاحب کا نقطہ نظر۔ سر سید ہندوستان کی ترقی کے لیے ہندو مسلم اتحاد کو ضروری سمجھتے تھے، پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1920 سے پہلے کی، لیکن انہوں نے کانگریس کے نظریات اور احتجاجی سیاست پر سختی سے تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کانگریس چونکہ صرف ہندوؤں کی نمائندگی کرتی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو کانگریس سے الگ رہنا چاہیے۔ اسی چیز کے دیکھتے ہوئے قائد اعظم کانگریس سے الگ ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جدید تعلیم حاصل کریں، اپنے حقوق کے لیے براہ راست حکومت سے بات کریں، اور نئے نظام میں اہلیت کی بنیاد پر اپنا مقام بنائیں۔ آئندہ کے دور کے واقعات نے سر سید کے نقطہ نظر کو درست ثابت کیا۔ مسلمان اس ٹائم کے انگریزی وغیرہ سائنس نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے یہ کافر کے بنائے ہوئے سبجیکٹ ہیں، تو اس لیے پیچھے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ علم ہوتا ہے وہ کسی بندے کا نہیں ہوتا، یہ علم سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں جی ایکسرسائز کی طرف، اور سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں ہمارا کوسچن نمبر 2 کون سا ہے جی۔ کوسچن نمبر 2 ہے کہ شملہ وفد پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔ مختصر نوٹ 3 سے 6 لائنوں کا ہوتا ہے۔ پیج نمبر 2 پر چلتے ہیں جی۔ تو یہاں پر جی یہ جس بچی سے میں نے بک لی تھی اس نے یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، میرے لیے ذرا آسانی ہوگی ہے کہ تقسیم بنگال کے کچھ ہی عرصے بعد 35 سرکردہ مسلمان قائدین پر مشتمل ایک وفد 1 اکتوبر 1906 کو شملہ کے مقام پر وائس رائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ اس وفد نے وائس رائے کو مسلمانوں کے مطالبات سے آگاہ کیا۔ آپ لوگوں نے یہ لائن بھی لکھنی ہے، وائس رائے کا رویہ حوصلہ افزا تھا، اس نے مسلمانوں کے مطالبات سے ہمدردی ظاہر کی اور وعدہ کیا کہ وہ ان مطالبات کو برطانوی حکومت کے سامنے پیش کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے آپ لوگوں نے یہاں تک کرنا ہے، یہ نشان لگا لیں۔ اب چلتے ہیں ایکسرسائز۔ یار میں یہ دل ایکسرسائز جو ہے نا اس کو کھول لوں، بار بار جو ہے مجھے اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے اپنا کرسر، تو اس پیج پر جناب ہم ایکسرسائز کھول لیتے ہیں یہ جی، اور اس پیج سے اس ٹیب سے ہم اپنے آنسرز دیکھتے ہیں۔ اگلا کوسچن ہے کہ دہلی کنونشن پر کوسچن نمبر 3 مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد کیا تھے؟ تو پیج نمبر 2 پر ہی یہ آنسر ہے، یہ نیچے ہی ہے۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھیں جی، یہ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھے گی۔
مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، ان کے مطالبات منظم طریقے سے برطانوی حکومت تک پہنچانا مسلم لیگ کا اولین مقصد تھا۔ یار یہ کیا مسئلہ ہے، ماؤس کو ذرا جی ٹھیک ہے، یہ ان کا مقصد تھا۔ اس تنظیم کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اور ہندوؤں کی دوسری قوموں کے درمیان مفاہمت اور دوستی کے جذبات پیدا کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ کے بانیوں کا خیال یہ تھا کہ ان کی جماعت کو کانگریس کی طرح احتجاجی سیاست کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ تو جی یہاں سے 30 دسمبر سے لے کر یہاں تک یہ اس کا جواب ہے۔ چلتے ہیں اگلا شارٹ کوسچن دیکھتے ہیں۔ یہاں پر چوتھا شارٹ کوسچن ہے کہ دلی کنونشن پر مختصر نوٹ لکھیں، پیج نمبر 7۔ اچھا میرا پیج نمبر اور ہے، آپ لوگوں کا کچھ اور ہوگا، میں پھر سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی میں نے مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد کیا تھے، میرا پیج نمبر 2 آ رہا ہے، آپ لوگوں کا پیج نمبر آ رہا ہوگا یہاں پر 13، ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو ہر چیپٹر کا الگ PDF ہے میرے پاس، تو آپ لوگوں کا پیج نمبر 13 آئے گا۔ اس سے پہلے جو کوسچن نمبر 1 تھا وہ آپ لوگوں کا پیج نمبر 12 آئے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ تو میرا پیج نمبر اور ہوگا، آپ کا اور ہوگا، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا بھی دیتا ہوں۔ اب جو چوتھا کوسچن ہے کہ دلی کنونشن پر مختصر نوٹ تحریر کیجئے، میرا پیج نمبر 7 ہے، آپ کا کون سا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کا پیج نمبر ہے جی 18۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ 2-2.5 لائنوں کا ہے جی۔ دلی میں 7 سے 9 اپریل 1946 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے نمائندگان کا کنونشن ایک ایونٹ جیسے ہوتا ہے، جس میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے تقریباً 500 منتخب اراکین نے شرکت کی۔ اس کنونشن میں ایک قرارداد منظور کی گئی جسے قرارداد دہلی کہا جاتا ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ مسلم اکثریتی صوبوں کو ایک مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ملک پاکستان کی حیثیت دی جائے گی۔ تو یہ تھا جناب آپ کے چوتھے سوال کا جواب۔ 5ویں سوال کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو جناح گاندھی مذاکرات پر مختصر نوٹ لکھیں، پیج نمبر میرا 6 ہے، آپ کا پیج نمبر کیا ہوگا آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں کا پیج نمبر 17 ہے۔ تو یہ وہ ہے جی پیراگراف، آپ دیکھ لیجئے گا جتنا آپ آسانی سے لکھ سکیں۔ ویسے یہ نشان اس بچی نے لگایا ہوا، میں یہ نشان کے اندر کا پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان 9 سے 27 ستمبر تک بمبئی میں قائد اعظم کی رہائش گاہ پر مذاکرات کے کئی دور ہوئے۔ قائد اعظم نے قرارداد پاکستان کو بنیاد بنایا اور اسی کی روشنی میں مطالبہ پاکستان کی وضاحت کی۔ گاندھی کا کہنا تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ متحد ہو کر انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیں اور پاکستان کا معاملہ بعد میں طے کر لیا جائے گا۔ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے سے پہلے ہندوستان کی تقسیم کا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ تو قائد اعظم اور گاندھی کے بیچ میں جو ڈسکشن ہوئی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ نتیجتاً یہ مذاکرات ناکام رہے۔ گاندھی یہ کہتے تھے کہ پاکستان بننے کی بات نہ کریں، آپ پہلے انگریزوں سے آزادی کی بات کریں۔ قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، انگریز اپنے جانے سے پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں اس ملک کو تقسیم کر کے جائیں، ورنہ آپ لوگ جو ہے وہ ناانصافی کریں گے۔ تو یہ ڈسکشن تھی ان کے بیچ میں۔ اچھا اگلا جو کوسچن ہے بیٹا، آپ ساتھ ساتھ نشان بھی لگائیں۔ کوسچن نمبر 6 ہے جی، 6 میں نے آپ کو بتایا، 7 ہے کہ قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کا خطاب کس نے اور کیوں دیا۔ پیج نمبر 3 پر چلتے ہیں، میرا پیج نمبر 3 ہے، آپ کا کون سا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں کا پیج نمبر ہے جی 14۔ اچھا یہاں پر یہ دیکھیں، یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے یہ تو بہت زیادہ کر دیا ہے، یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے یہاں سے کرنا ہے۔ 1916 میں قائد اعظم کی کوششوں سے لکھنؤ میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت مسلمانوں کا جداگانہ انتخاب کا مطالبہ، جس سے حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی، کانگریس نے بھی تسلیم کر لیا، اور ہندوستان کی دونوں بڑی جماعتیں اس بات پر متفق ہو گئیں کہ وہ اپنے مطالبات متفقہ طور پر حکومت کے سامنے پیش کریں گی اور حکومت کو مجبور کریں گی کہ مستقبل کے آئین کی بنیاد اس متفقہ فارمولے میثاق لکھنؤ پر رکھے۔ اس موقع پر ایک ہندوستانی لیڈر سر ویجنتی نائیڈو نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہہ کر ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ یہ اس کا جواب ہے جی پیج نمبر 14 پر۔ تو شارٹ کویشچنز سارے میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب جی آتے ہیں لانگ طویل سوالات کے جوابات کی طرف۔
تو سب سے پہلا سوال ہے جی، قرارداد لاہور پر مفصل نوٹ لکھیں۔ پیج نمبر 4 پر آ جاتے ہیں، میرا 4 ہے، آپ کا کون سا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں جی، قرارداد پاکستان 1940 لانگ کوسچن 1 ہے، آپ کا پیج نمبر ہے جناب 15 نمبر آپ کا پیج ہے، یہاں پر آ جائیں۔ اب قرارداد پاکستان کے بارے میں تفصیل سے ہم نے بتانا ہے، کیونکہ ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے، 10 نمبر کا سوال ہوگا، تو میں آپ کو ساری ڈیٹیل اس کی بتاتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں جی، مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس 22 سے 24 مارچ 1940 تک لاہور میں منعقد ہوا۔ یہ اجلاس آگے پیچھے ڈھاکہ میں بھی ہوتے تھے، دہلی میں بھی ہوتے تھے، لاہور میں بھی ہو رہے تھے۔ اس اجلاس میں بنگال کے وزیر اعلیٰ A.K. فضل الحق نے 23 مارچ کو ایک قرارداد پیش کی۔ 24 مارچ کے اجلاس میں حاضرین نے اس کو اتفاقی رائے سے انتہائی پرجوش انداز میں منظور کر لیا۔ 23 مارچ کا جو دن ہم مناتے ہیں نا بچوں، وہ اسی وجہ سے مناتے ہیں کہ 23 مارچ کو ایک قرارداد منظور کی گئی تھی، جسے پہلے قرارداد لاہور اور پھر قرارداد پاکستان کہا گیا تھا۔ وہ قرارداد کیا ہے آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس اجلاس کے شرکاء نے پورے ہندوستان کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس قرارداد کو پہلے قرارداد لاہور اور پھر قرارداد پاکستان کہا گیا۔ قرارداد کے اہم ترین حصے یہ تھے کہ شمال مغربی شمال مشرقی ہندوستان میں جغرافیائی لحاظ سے متصل علاقوں کی مسلم اکثریتی خطوں کی شکل میں حد بندی کر دی جائے اور پھر ان خطوں کو آپس میں ملا کر انہیں ریاستوں کا درجہ دے دیا جائے، جن میں شامل ہونے والی اکائیاں خود مختار ہوں گی۔ بچوں یہ بڑا پوائنٹ ہے، چلیں آپ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ آزاد ریاستیں، جب پاکستان دیکھیں امریکہ کے اندر جتنے بھی صوبے ہیں وہ آزاد ریاستیں ہیں، ہر صوبے کا اپنا ایجنڈا ہے، ہر صوبے کے اپنے قانون ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، صوبے اور ریاست میں فرق یہ ہوتا ہے، صوبے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں، ریاست آزاد ہوتی ہے۔ ریاست کے اوپر وفاقی گورنمنٹ اپنا حکم نہیں، ہاں کچھ باتوں پر ان کو کہہ سکتی ہے، لیکن ریاست اس بات میں آزاد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس خطے کا جو مرضی کا، جیسے اس کی میں آپ کو ایک سادہ سی آسان سی مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ انڈیا کی کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر شراب پینے پر پابندی نہیں ہے، لیکن کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر شراب پینے پر پابندی ہے۔ انڈیا تو ایک ہے لیکن ریاستوں کے قانون الگ الگ ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریاست والا کنسیپٹ سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد قرارداد لاہور کو پاکستان کے نام ہندو اور ہندو پریس نے تنزیہ طور پر دیا۔ یہ جو ایک نارمل میٹنگ تھی، لیکن انہوں نے یہ جو قرارداد لاہور تھی اس کو ہندو جو پریس تھا انہوں نے کہا تھا جی انہوں نے قرارداد پاکستان پیش کر دی ہے، جو بہت جلد زبان زد عام ہو گیا۔ آنے والے 7 سالوں میں بھی یہی قرارداد مسلمانان ہند کی قومی اور سیاسی نصب العین قرار پائی۔ ہندوؤں نے اپنی طرف سے ان کی چھیڑ بنائی تھی، جی لاہور میں بیٹھے پاکستان بنانے کے لیے پاکستان کی قرارداد پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ جو قرارداد لاہور تھی وہ قرارداد پاکستان میں تبدیل ہوگی۔ اس کے بعد آگے چلیں تو اپریل 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس مدارس میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں قرارداد لاہور کے متن کو کسی تبدیلی کے بغیر مسلم لیگ کا نصب العین قرار دے کر باقاعدہ طور پر مسلم لیگ کے آئین میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ابہام تھا کہ قرارداد لاہور میں ایک آزاد ریاست کے بجائے ریاستوں کا لفظ استعمال کیا گیا تھا اور شمال مشرق میں واقع مسلم بنگال اور شمال مغرب مسلم اکثریتی علاقوں کو ملا کر ایک ریاست بنانے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ اس ابہام کو 9 اپریل 1940 کو دہلی میں ہونے والے مسلم نمائندوں کے کنونشن میں دور کیا گیا۔ اچھا یہ بات جو ہے نا، آپ مجیب الرحمان کو جانتے ہوں گے۔ مجیب الرحمان جب پاکستان کی جد و جہد میں تھے تو اس ٹائم یہ ہم دیکھیں ریاستوں کا لفظ یوز ہوتا تھا، تو مجیب الرحمان صاحب کو یہ تھا کہ بنگلہ دیش ہوگا تو پاکستان لیکن الگ آزاد ریاست ہوگی، بنگلہ دیش کے اندر کا قانون ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے، صرف بنگلہ دیش کے اوپر ٹھپا پاکستان کا لگے گا۔ لیکن یہ جو 9 اپریل 1940 میں قائد اعظم نے کہا تھا جی ریاستیں نہیں بنے گی، ایک ہی ریاست بنے گی، اس بات پر مجیب الرحمان ناراض ہو گئے تھے کہ قائد اعظم نے پہلے کہا تھا کہ آزاد ریاستیں بنائیں گے، اب قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی ریاست بنے گی۔ تو اس بات پر مجیب الرحمان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ یہ تاریخ ہے جی، اب ہمارے کہنے نہ کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جی آگے دیکھیں، دوسرے جنگی عظیم میں حکومت برطانیہ اس بری طرح الجھ گئی تھی کہ اسے مجبوراً ہندوستان کے پیچیدہ مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی
ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، چیزیں ایسے ہی نہیں ہو جاتی کہ مسلم لیگ اور کانگریس نے جی انگلینڈ کو کہا جی ہمیں اب ملک کے 2 ٹکڑے کر کے دے دو، تو انہوں نے کر کے دے دی، کوئی بھی نہیں کر کے دیتا۔ ایسے ہوا تھا کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو ایک تو انگلینڈ کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، اور انگلینڈ میں الیکشنز بھی آ رہے تھے، تو وہ جو پارٹی تھی اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تو انہوں نے اپنا منشور کیا تھا کہ ہم ہندوستان کو آزاد کر دیں گے۔ تو یہ ہندوستان کی آزادی صرف آزادی مانگنے پر نہیں ہوگی۔ جو نئی پارٹی جو انگلینڈ میں یو کے میں جو جیتی تھی، اس نے الیکشن جیتنے کے لیے یہ منشور دیا تھا کہ اگر آپ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم ہندوستان کو آزاد کر دیں گے۔ پھر لوگوں نے انہیں ووٹ دیا، وہ پارٹی جیتی، حکومت میں آئی، اور پھر انہوں نے اپنا وعدہ، انہوں نے یہ تھوڑی سی ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی کہ آپ آزادی نہ لیں، لیکن ہندوستان کے لوگوں کا موقف تھا، ان کی اپنی عوام کا بھی موقف تھا، جی ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کو آزادی دیں، پھر نہ چاہتے ہوئے انہیں پھر یہ آزادی دینی پڑی۔ اچھا پھر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھاتا اس لیے ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پوری سمجھ آ جائے۔ الجھ گئی تھی، اور جہاں سے چونکہ کانگریس اکثریتی آبادی کی نمائندگی کرتی تھی، لہٰذا اس کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ اپنی عددی برتری کی وجہ سے برطانوی حکومت کو اپنی شرائط منانے پر مجبور کر سکے۔ لیکن مسلم لیگ کے معاملات اس قدر آسان نہیں تھے، تاہم قائد اعظم کی خداداد قابلیت، معاملہ فہمی اور اعلیٰ مذاکراتی صلاحیتیں، ان کے دانشمندانہ بروقت فیصلوں کی وجہ سے مسلم لیگ اپنے راستے میں حائل ہونے والی تمام رکاوٹوں کو عبور کرتی چلی گئی۔ یہ تھا بچوں آپ کے پہلے سوال کا جواب، جو بچوں کی طرح میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سمجھا کر دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ کابینہ مشن کے منصوبے پر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اس کا پیج نمبر بتایا پہلے والے کا، جی بتا دیا تھا، آپ کا پیج نمبر 15 ہے۔ جو دوسرا سوال ہے نا، کابینہ مشن میں یہ ہے میرے خیال سے کرپس مشن ہے، میں پھر سے دیکھ لیتا ہوں۔ کابینہ مشن کے منصوبے پر پیج نمبر میرا 7 ہے، آپ کا کون سا ابھی بتاتا ہوں۔ جی یہ ہے جی کابینہ مشن کا منصوبہ، آپ کا پیج نمبر 18 ہے، میرا پیج نمبر 7 ہے۔ اس میں دوسرا جو سوال ہے وہ میں آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کرتا ہوں، حلوہ بنا کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ 1946 میں برطانوی حکومت نے کابینہ کے 3 سینئر ارکان، لارڈ پیٹرک لارنس، سر کرسٹوفر کرپس اور دوسرا ہے جی اے وی الیگزینڈر کو ہندوستان بھیجا۔ یہ آخری برطانوی کوشش تھی کہ کسی طرح ہندوستان کی سالمیت کو قائم رکھا جا سکے، اسے تقسیم ہونے سے بچایا جا سکے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو نئی حکومت آئی تھی وہ پہلے یہ نعرے لگاتی تھی جی اگر ہمیں ووٹ دیا تو ہم ہندوستان کو آزاد کر دیں گے۔ جب یو کے کی عوام نے انہیں ووٹ دیا، وہ پاور میں آ گئے، تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان آزاد ہو۔ اسی آزادی کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنے 3 سینئر ممبران ہندوستان میں بھیجے تاکہ ان لوگوں کو کوئی لالی پاپ دیا جائے، انہیں کہا جائے کہ تقسیم والا معاملہ چھوڑ کر کوئی اور آپ اگر کوئی لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ اچھا مشن کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ کانگریس اور مسلم لیگ کو کسی متفقہ فارمولے پر رضامند کر لیں کہ جی ہندوستان کو تقسیم نہ کرو، باقی اور کوئی فارمولہ آپ کہتے ہیں تو اس کو ہم مان لیتے ہیں۔ کابینہ مشن کے ارکان نے قائد اعظم سمیت چوٹی کے ہندو اور مسلم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ مشن کے ارکان نے مسلم لیگ اور کانگریس کے رہنماؤں کو جتنی پیشکشیں کی ان کو یکے بعد دیگرے ٹھکرا دیا گیا۔ قائد اعظم نے بھی منع کر دیا، کانگریس نے بھی کہا جی آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہندوستانی قیادت سے مذاکرات میں ناکامی کے بعد 16 مئی 1946 کو کابینہ مشن نے اپنی تجاویز اس دعوے کے ساتھ پیش کی کہ ان کو قبول کرنے کی صورت میں مسلمان اور دیگر اقلیتوں کے مطالبات کو ضروری آئینی ضمانتیں بھی حاصل ہوں گی اور ہندوستان کی وحدت بھی برقرار رہ سکے گی۔ نیز یہ کہا گیا کہ یہ تجاویز حتمی ہیں، ان میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، انہیں پورے طور پر قبول یا پورے طور پر مسترد کرنا ہوگا۔ کابینہ مشن کی تجاویز کا خلاصہ یہ تھا۔ جب کانگریس اور مسلمان نہیں مانے تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو آزادی دیں گے، لیکن اب اس کے لیے ہماری کچھ شرطیں ہوں گی، تجاویز ہوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی ہم آپ کی 4 باتیں مانیں گے، 3 باتیں نہیں مانیں گے، یا آپ کو ہماری ساری شرطیں ماننی ہوں گی یا ساری کی ساری ریجیکٹ کرنی ہوں گی، بیچ کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ تجاویز کون کون سی تھی سنیں۔ پہلی یہ تھی
کہ آل انڈیا یونین کا قیام، برطانوی ہند اور شاہی ریاستوں پر مشتمل ایک یونین قائم کی جائے گی جسے امور خارجہ، دفاع اور مواصلات پر کنٹرول ہوگا، مرکز کو ٹیکس لگانے کا اختیار ہوگا، یونین کی اپنی پارلیمنٹ اور انتظامیہ ہوگی۔ اب یہ سنیں، مجھے کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہندوستان ہم آپ کو آزاد کر کے دے دیں گے، صوبے آپ لوگوں کے پاس ہوں گے، لیکن جو وفاق ہوگا، جو فیڈرل ہوگا، اس کے اوپر ہم رہیں گے، وہاں پر ہم اپنے لوگ ہوں گے، ملک کا جو دفاع کا نظام ہے، مواصلات کا نظام ہے، ٹیکس کا نظام ہے، وہ اختیار ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ حالانکہ یہ بھی قابل قبول نہیں تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ صوبوں کی گروپوں میں تقسیم، صوبوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ گروپ الف میں 6 ہندو اکثریتی صوبے تھے، جبکہ گروپ بے میں 3 مسلمان اکثریتی صوبے سندھ، پنجاب اور سرحد خیبر پختونخوا، اور گروپ جیم میں 2 مسلمان صوبے بنگال اور آسام شامل تھے۔ تیسرا انہوں نے یہ کیا کہ صوبائی گروپوں کی داخلی خود مختاری، تجویز کیا گیا کہ آئین ساز اسمبلی کے ارکان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو گروپ میں شامل صوبوں کے لیے آئین بنائیں گے۔ نئے آئین کے تحت پہلے انتخابات کے 10 برس بعد کسی صوبے کے مجلس قانون ساز کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ صوبے کے گروپ سے علیحدگی یا موجودہ حیثیت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کریں۔ ان کا جی جو اسمبلی کے ارکان ہوں گے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور جو ہے وہ آئین بنائیں گے، مطلب 3 میں سے 2 لوگ جس پر بھی ایگری ہو جائیں گے وہ پھر آئین بن جائے گا اور وہ 10 سال کے لیے رہے گا۔ 10 سال تک یہ لوگ اپنا گروپ بھی چینج نہیں کر سکیں گے۔ 10 سال بعد پھر ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنا گروپ چینج کر لیں اور جو آئین سازی کی ہے اس کے اوپر کوئی ریویو کر سکیں۔ اس کے بعد عبوری عارضی مرکزی حکومت کا قیام، کابینہ مشن کی دوسری اہم تجویز دستور کی تیاری نفاذ تک تمام بڑی سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک مرکزی عبوری حکومت کا قیام تھا جس میں تمام وزارتی ہندوستانی وزراء کو دی جانی تھی۔ جیسے نہیں ابھی آج دیکھیں، آج ہے جی 1 مارچ 2024، ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں الیکشن ہوا 8 فیب کو، تو جب تک الیکشن نہیں ہوتا، پارٹی نہیں آتی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جی ایک نگران حکومت آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا جی جب تک آپ لوگوں کے الیکشن نہیں ہوتے، آپ لوگوں کی حکومتیں نہیں بن جاتی، ایک نگران ٹائپ عبوری حکومت بنائی جائے گی، لیکن عبوری حکومت میں ساری وزارتیں ہندوؤں کو دی جا رہی تھیں، تو یہ تجویز بھی مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اچھا، یہ تجویز سننے کے بعد ہم مسلمز کا، قائد اعظم کا، مسلم لیگ کا کیا ری ایکشن تھا سنیں۔ مسلم لیگ نے کابینہ مشن کا منصوبہ مکمل طور پر منظور کر لیا کیونکہ اس میں قیام پاکستان کے امکانات موجود تھے۔ اچھا، یہ جو تھا یہ انہوں نے منظور کر لیا تھا کیونکہ ہندو جو تھے نا، اس میں یہ جو پوائنٹ تھا نا، یہ ہم مسلمز کے لیے جو تھا وہ یہ جو گروپوں کی تقسیم تھی نا کہ خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب یہ مسلمانوں کا بنا دیں گے، بنگال اور آسام، یہ ہماری پنچ لائن تھی جس کی وجہ سے مسلم لیگ نے ان کو تسلیم کیا۔ نہرو نے اس منصوبے کو ایک اپیل اور ایک تجویز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ مشن کے منصوبے کے تحت جب ہندوستان کا آئین مرتب کرنے کے لیے دستور ساز اسمبلی بنائی جائے گی جس میں ظاہر ہے کانگریس کی اکثریت ہوگی، تو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ منصوبے میں ترمیم کر سکیں۔ کانگریس کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نے بھی کابینہ مشن کے منصوبے کو اپنی کی جو منظوری تھی وہ واپس لے لی، یعنی کہ دونوں پارٹیاں نہیں مانی۔ سمری یہ ہے کہ جو کابینہ مشن کا جو منصوبہ تھا اس کو رد کر دیا گیا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ 3 جون 1947 کے منصوبے سے قیام پاکستان تک کے اہم واقعات بیان کیجیے۔ اچھا، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگ حیران ہو جائیں۔ اصل میں جو پاکستان بنا تھا وہ 3 جون 1947 کو بنا تھا۔ 14 اگست 1947 جیسے نہیں کہ باقاعدہ تو اعلان 14 اگست 1947 کو ہوا تھا، لیکن 3 جون کو جو اہم فیصلے ہونے تھے وہ ہو گئے تھے۔ مطلب کون سا علاقہ پاکستان کو ملے گا، کون سا انڈیا کو ملے گا، کون سے لوگ پاکستان میں رہیں گے، کون انڈیا میں رہیں گے، کیا کیا چیزیں پاکستان۔ تو 3 جون 1947 کا یہ جو ڈیٹ ہے نا، سمجھے کہ اصل میں پاکستان اس تاریخ کو بنا تھا، بعد میں تو باقاعدہ اعلان ہوئے تھے، فیتے کٹے تھے، لیکن 3 جون کو اہم واقعات ہو گئے تھے۔ تو 3 جون سے 14 اگست 1947 تک کے اہم واقعات کون کون سے تھے، آئیں بک پر آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہاں پر پیج نمبر کتنا لکھا ہوا ہے؟ 8 ہے، میرا 8، آپ کا کون سا ہوگا جی؟ یہ آپ لوگوں کا پیج نمبر ہے 19۔ سنیں جی، برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ اٹیلی نے پارلیمنٹ میں 20 فروری 1947 کو ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کو جون 1948 تک آزادی
1 سال بعد ان کا آزادی دینے کا پروگرام تھا ہمیں۔ لارڈ ویول کو واپس بلا کر ان کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بطور وائس رائے ہندوستان بھیجنے کا اعلان کیا گیا۔ ان کو یہ مشن سونپ دیا گیا کہ وہ اقتدار تاج برطانیہ سے پرامن طور پر ہندوستانی اور پاکستانی نمائندوں کو منتقل کریں۔ 2 قومی نظریہ اور پاکستان کا مطالبہ کسی حد تک تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن پورے طور پر نہیں۔ ہندوستانی رہنماؤں سے مذاکرات کے بعد ماؤنٹ بیٹن تقسیم کا ایک منصوبہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے اس مجوزہ منصوبے کی منظوری دے دی۔ ماؤنٹ بیٹن انگلستان گئے اور برطانوی حکومت سے منصوبے کی منظوری لے آئے، لیکن اس منصوبے میں مسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے علاقے موجود نہ تھے، صرف پہلے سے موجود مسلم اکثریتوں کے صوبوں کا نام پاکستان رکھے جانا تھا، کیونکہ ہندوستان کے بیچ میں بھی بہت سے ایسے مسلم علاقے تھے جو مسلم اکثریت کے تھے۔ اس منصوبے میں ان کو پاکستان بنانے کا پلان ہی تھا، جو کہ آج بھی ہندوستان کا حصہ ہے۔ ہندوستان واپس آ کر ماؤنٹ بیٹن نے 2 جون 1947 کو یہ منصوبہ قائد اعظم سمیت ہندوستان کے 7 سرکردہ رہنماؤں کو دکھایا۔ اس کی منظوری 3 جون 1947 کو وائس رائے تقسیم ہند کے اس منصوبے کا اعلان کر دیا گیا، یعنی کہ پاکستان بننے کی جو کاغذی کارروائی تھی وہ 3 جون 1900، پتہ چلے آپ لوگ مجھے کمنٹ میں برا بلا کہیں جی پاکستان تو 14 اگست 1947 کو بنا ہے۔ سر آپ 3 جون کا کدھر کہہ رہے ہیں؟ 14 اگست 1947 کو سمجھے پاکستان کا وہ افتتاح ہوا تھا، فیتا کٹا تھا، لیکن جو منظوری ہوئی تھی، جو چیزیں کلیئر ہوئی تھیں، وہ 3 جون 1947 کو ہوئی تھیں، اور پاکستان اور ہندوستان انڈیا کے نام سے 2 ریاستیں وجود میں آنے کا اعلان ہوا۔ دیکھا جو بات میں نے آپ لوگوں سے کی وہ کتاب بھی آپ کو بتا رہی ہے۔ اس کے بعد جی اس منصوبے کے تحت اہم نکات کیا تھے وہ آپ لوگ سن لیں، چلیں 3-4 ہی۔ پہلا نکات یہ تھا کہ دستور سازی۔ حکومت برطانیہ ہندوستان میں اپنا بنایا ہوا کوئی دستور نافذ نہیں کرے گی۔ ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی اپنا دستور خود مرتب کرے گی، یعنی پاکستان اور انڈیا کو اختیار ہوگا وہ اپنی مرضی کا دستور بنائیں، تاہم یہ دستور ملک کے ان حصوں پر نافذ نہیں ہوگا جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے۔ یہ حصے اپنی علیحدہ دستور ساز اسمبلی کے ذریعے اپنا دستور بنائیں گے۔ پہلے کچھ آزاد ریاستیں بھی تھیں، اس میں یہ تھا کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ اسلام آباد ایک آزاد ریاست ہے۔ اگر اسلام آباد یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ اس نے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، تو پنڈی اور جو جیلم ہے یہ زبردستی اسلام آباد کو پاکستان کا رول نہیں منوائیں گے۔ اسلام آباد کے پاس یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کا اپنا رول بنائے۔ یہ ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتایا۔ صوبوں کی تقسیم کا فارمولہ۔ مختلف صوبوں کی اسمبلیوں کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا کہ وہ دونوں ریاستوں میں سے کسی ایک دستور ساز اسمبلی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیں۔ منصوبے میں پنجاب، بنگال، سرحد، بلوچستان اور ضلع سلہٹ کے لیے الگ الگ فارمولہ بیان کیا گیا۔ یہ وہ علاقے تھے جنہوں نے پاکستان بننا تھا۔ شاہی ریاستوں کے الحاق کا فارمولہ۔ برصغیر میں شاہی ریاستوں کی تعداد 635 تھی، جن کے حکمران راجہ، نواب، مہتر اور میر وغیرہ کہلاتے تھے۔ ہر شاہی ریاست کو دونوں میں سے کسی ایک ریاست میں شمولیت کا فیصلہ اپنے حالات اور جغرافیائی پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ انہیں یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ آزاد رہ کر کسی ایک ریاست سے معاہدہ کر لیں۔ اس کے بعد جی انتقال اقتدار منصوبے میں کہا گیا کہ برطانوی حکومت اسی سال درجہ نوآبادیت کے اصول پر 1 یا 2 جانشین ریاستوں کو اختیار منتقل کر دے گی۔ تو یہ تھے جی وہ خد و خال۔ آگے چلیں تو جو چوتھا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں برطانوی استعمار کے مقاصد اور حکمت عملی پر تفصیلی مضمون تحریر کریں۔ پیج نمبر 10 پر آ جائیں۔ میرا پیج نمبر یہ آگے جی، کہ ہندوستان میں جو انگریز ہندوستان میں آئے تھے ان کا کیا مقصد تھا؟ یو کے جیسا علاقہ چھوڑ کر پاکستان میں آنا انگریزوں نے، اور اس کے لیے اتنی جنگ بھی لڑی، اس کا مقصد کیا تھا؟ آئیں آپ کو اس سوال میں بتاتا ہوں۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ اچھی سی زبردست قسم سے آپ لوگوں کو یہ سارا سمجھاؤں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں۔ اچھا، انگریزوں نے قبل ہندوستان کے حکمرانوں کے تمام تر توجہ اپنے ملک کی بری حدود کے اندر ہی محدود کر لیں۔ اس زمانے میں بحری سفر عالمی رابطے کا مؤثر ذریعہ تھا۔ آج جیسے ہوائی جہاز چلتے ہیں نا، پہلے کے زمانے میں بحری جہازوں کے تھرو سامان کی شفٹنگ اور یہ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن ہندوستان کے حکمرانوں نے بحری سفر اور سمندری دفاع کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ یورپی اقوام بالخصوص انگریزوں نے اپنی بحری قوت کو بہت ہی زیادہ بڑھا کر عالمی سمندروں پر بالادستی حاصل کر لی۔
اب جو سمندر کا بارڈر ہوتا تھا نا، تو وہاں پر یہ مسلم جو حکمران ہوتے تھے اس پہ کوئی توقع کہتے تھے یار پانی کے راستے سے تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، تو وہ خشکی کے جو بارڈر تھے اس پر اپنی زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا انگریزوں نے، اور انہوں نے سمندر کے اوپر اپنی اجارہ داری، اپنی ٹھیکیداری بنا لی۔ اچھا، اس کے بعد یہ رفتہ رفتہ افریقہ اور ایشیا کے بہت سے کمزور ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ وہ تاجر کے بیس میں برصغیر میں داخل ہوئے اور مسلسل سازشوں اور مقامی حکمرانوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکمران بن گئے۔ ٹھیک ہے جی، جس ملک پر انہوں نے قبضہ کرنا ہوتا تھا وہاں پر یہ تاجر بن کے جاتے تھے، وہاں کے حکمرانوں کی کمزوریاں دیکھتے تھے اور پھر اس ملک پر قبضہ کر کے اس کے حاکم بن جاتے تھے۔ آگے دیکھیں جی کہ برطانوی تاجروں کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 17ویں صدی کی ابتدا میں برسوں میں ہندوستان کے جنوبی ساحلوں پر اپنی تجارتی بستیاں قائم کی۔ انگریز جو تھے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام لے کے ہندوستان کے جو سمندری علاقے وہاں پر آئے تھے کہ ہم جی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو وقت کے ساتھ سال پھیلتے رہیں اور اسلحہ خانوں میں بدل گئیں۔ شروع میں تو یہ کاروبار کرتے تھے، بعد میں ان فیکٹریوں میں انہوں نے اسلحہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ انگریزوں کی تجارتی سرگرمیوں کے پس پردہ عزائم نمایاں ہونے لگے۔ وہ سازشوں کے جال بچھاتے رہے اور انہوں نے مقامی غداروں کی مدد سے بتدریج اپنے راستے میں حائل آزاد پسندی حکمرانوں کا خاتمہ کیا۔ تو جی بعد میں جو حکمران تھے انہیں پتہ چل گیا کہ یار یہ انگریز تو کسی اور مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن اس ٹائم آپ کو پتہ ہے غدار بہت ہوتے تھے، غداروں کو ساتھ ملا کر وہ اپنے ہر مقصد میں کام، کیونکہ یہ سارے جو ہے اپنا پیسوں کے بھوکے غدار جو تھے لالچی ہوتے تھے، تو انہیں تھوڑے بہت پیسے دے کر وہ اپنے ساتھ ملا لیتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی مثالیں بنگال کے نواب سراج الدولہ شہادت 1757 اور میسور کے ٹیپو سلطان شہید 1799 میں۔ ٹیپو سلطان تو میرے بہت فیوریٹ ہیں جی، میں بڑے دل سے ان کی قدر کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں ان کی۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اچھا، 1857 میں برطانوی تاجروں کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے غیر منظم قیادت سے محروم لیکن بہادر آزاد پسندوں کو، جن میں ہندو اور مسلم دونوں شامل تھے، فیصلہ کن شکست دی۔ ٹھیک ہے جی، 1857 میں ایک جنگ ہوئی تھی جس میں انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو شکست دے کر برصغیر پر قبضہ کر لیا تھا، فیصلہ کن شکست دی اور دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے رنگون میں قید کر دیے گئے۔ آخری جو مغل بادشاہ تھے ان کا نام بہادر شاہ ظفر تھا، ان کو قید کر دیا تھا۔ 1858 میں برطانوی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو توڑ دیا اور ہندوستان پر براہ راست ملکہ برطانیہ کی حکومت قائم کر دی۔ پہلے ایک سال یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت رہی، بعد میں اس کو توڑنے کے بعد ملکہ برطانیہ کی حکومت قائم کر دی گئی۔ اس کے بعد جی آگے چلیں تو ہندوستان میں برطانوی حکومت کا ذکر کرتے ہوئے دو اصطلاحات بہت کثرت سے استعمال کی جاتی ہیں، نو آبادیت اور استعمار۔ نو آبادیت ایسی ریاست کو کہتے ہیں جو اپنے طاقتور ملک کسی دوسرے قوم کے علاقے پر قبضہ کر کے قائم رکھتا ہے، جبکہ استعمار ایسی حکومت کو کہا جاتا ہے جو کسی ملک کے لوگوں پر کسی دوسرے ملک کے لوگوں کی طرف سے ان کی مرضی کے خلاف مسلط کی جاتی ہے۔ نو آبادیت معاشی لوٹ کسوٹ اور استعمار ظلم و جبر کو جنم دیتے ہیں اور محکوم اقوام کی زبحالی کا باعث بنتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم خوشی سے یہ بات برداشت نہیں کرتی کہ ان کی دولت کو لوٹ کر لے جائے، لہٰذا وہ مزاحمت کرتی ہے۔ اس مزاحمت کا زور توڑنے کے لیے نو آبادیاتی حکومتوں کو طاقت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس صورت میں نو آبادیت استعمار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی دو طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ جو زبردستی کوئی باہر سے کوئی لوگ آئیں وہ وہاں پر قبضہ کر لیں، تو اس جو پہلے کے رہنے والے ہوتے ہیں انہیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ جی کیوں کوئی باہر کا بندہ آ کے ہم پہ جو ہے وہ کرے، اور پھر نو آبادیت وہاں پر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ نئی بستیاں بنائی جاتی ہیں، نئی جگہیں بنائی جاتی ہیں تاکہ اس مسئلے کو ختم کیا جا سکے۔ اچھا آگے ہے جی، ہندوستان میں برطانیہ کی نو آبادی حکومت کا اندازہ بھی استعماری تھا۔ ایک زمانے میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک کہلاتا تھا اور اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ انگریزوں نے 300 سال تک اس ملک کا استحصال کیا، یہاں سے اپنی فوج کے لیے بہترین سپاہی حاصل کیے۔ اپنے معاشی اور سیاسی مفادات کی وجہ سے انگریز ہندوستان پہ اپنی حکومت قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کبھی مسلمانوں اور کبھی ہندوؤں کی دست شفقت بڑھایا۔
کبھی ہندو مسلم اختلافات کو ہوا دے کر مقامی آبادیوں کو کمزوری اور اپنی حکومت کو مستحکم کیا۔ برطانیہ کی نو آبادیت حکومت کے عزائم اور مقاصد کا جائزہ لینے کے بعد ہمارے لیے اس حکمت عملی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا زیادہ مشکل نہ تھا۔ اچھا، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ہندو مسلم فسادات ہیں نا، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ 1857 میں جب انگریز آیا، انگریز نے قبضہ کیا ہندوستان پر، تو مسلم، سکھ، عیسائی، ہندو سب ایک تھے۔ تو انہوں نے، انگریزوں نے دیکھا یار اگر یہ تو آپس میں اکٹھے رہے تو پھر تو ہمارا یہاں ان پر حکومت کرنا بڑا مشکل ہے، ان کو اندر سے کمزور کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ جتنے بھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے یہ انگریز کرواتے تھے، ان کو آپس میں توڑنے کے لیے، ان کا اتفاق ختم کرنے کے لیے۔ بیسیکلی ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی اتنا بھی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ حکومت کی بات کریں تو انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی۔ مسلمان انگریزوں کو غاصب سمجھتے تھے، اس لیے انگریز مسلمانوں سے یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ وہ ان کی حکومت خوش دلی سے قبول کر لیں گے۔ دوسری طرف ہندو تھے جن کی اکثریت انگریزوں کی حکومت کو اپنا نجات دہندہ سمجھتی تھی۔ انگریزوں کا بہترین مفاد اس بات میں تھا کہ وہ ہندوؤں کی طاقت کو اپنے حق میں استعمال کریں۔ تعلیم کی بات کریں تو برطانوی حکومت نے ہندوستان کے روایتی نظام تعلیم جو مسلمانوں نے اپنی صدیوں پر محیط دور میں قائم کیا تھا بالکل بدل دیا۔ اس کی جگہ انگریزی تعلیم متعارف کرائے گی۔ اس نظام تعلیم کا سب سے بڑا مقصد برطانوی دفتری نظام کو چلانے کے لیے ادبی درجے کے ملازم فراہم کرنا تھا۔ انگریزی نظام تعلیم ہندوستان پر کنٹرول کا ایک مؤثر ذریعہ تھی۔ انگریزی تعلیم کے بغیر سرکاری ملازمت حاصل کرنا بالکل ممکن نہ تھا۔ قدامت پسند مسلمان برطانوی اداروں میں تعلیم حاصل کرنا ناجائز سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مسلمان اپنے مذہب اور تاریخ سے بے گانہ ہو جائیں گے۔ سر سید مسلمانوں کی جدید تعلیم کی طرف متوجہ نہ کرتے تو مسلمانوں کا مستقبل بالکل ہی تاریک ہو جاتا۔ ہندوؤں نے تیزی سے انگریزی تعلیم کا خیر مقدم کیا اور چند ہی سالوں میں برطانوی حکومت میں اعلیٰ ترین عہدوں پر پہنچ گئے۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان میں خواندگی کا تناسب بہت زیادہ تھا، جبکہ برطانوی دور حکومت میں ہندوستان میں خواندگی کا تناسب خوفناک حد تک کم ہو گیا تھا۔ اچھا بس جی، یہ اتنا میرے خیال سے کافی ہے۔ اچھا، 2 ہیڈنگز ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سیاست: انگریز تقریباً 350 سال 1600 سے لے کر 1947 تک ہندوستان میں موجود رہے۔ اس طویل عرصے میں کسی ایک وقت میں ہندوستان میں برطانوی شہریوں کی زیادہ سے زیادہ 40,000 تعداد ریکارڈ کی گئی۔ اس قلیل تعداد کے باوجود انہوں نے اپنی بہتر سیاسی حکمت عملی سے ہندوستان جیسے بڑے ملک پر تقریباً 200 برس تک حکومت کی۔ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر: انگریزوں نے بنیادی انفراسٹرکچر کی تعمیر کی طرف خصوصی توجہ دی۔ انہوں نے ہندوستان کو دنیا کا وسیع ترین نہری نظام دیا، سڑکوں، ریلوے اور ٹیلی گراف کا جال بچھایا، پریس کو راج دیا، کان گنی کے جدید طریقوں کو رائج کیا اور مشینی صنعتوں کو ایجاد کیا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 5 اس کا جواب یہی ہے کہ تخلیق پاکستان میں قائد اعظم کی کردار پر روشنی ڈالیے۔ جو پاکستان بنانے کے میں قائد اعظم کا کیا رول تھا، ان کی کیا خدمات ہیں، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ تو قائد اعظم کا جو رول تھا وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس میں یہ پیراگراف آپ کا پیج نمبر جو ہے وہ 22 ہے، میرا پیج نمبر 11 ہے۔ تو 5واں اور آخری سوال کا جواب جو ہے جی ہم یہاں پر ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ آپ لوگ بور ہو چکے ہوں گے، لیکن کیا کریں، بورڈ کے پیپروں میں نمبر بھی لینے۔ تو جی شروع کرتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی، میں ذرا اس کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ ذرا بڑی اسکرین پر جو ہے یہ اب ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد میں محمد علی جناح کا نام سہر فہرست ہے۔ دیکھیں، آپ ایک وکیل تھے، قانون جانتے تھے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ قائد اعظم کی جگہ کوئی اور بندہ ہوتا تو اس کو اپنے مقاصد کے اپنا حاصل کرنے کے لیے کافی دیر لگ جاتی۔ میں نے کہا ذرا پانی پی لوں، بول بول کے گلا خشک ہو گیا۔ اچھا، تو آپ کی خدمات کے صلے میں قوم نے آپ کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا۔ محمد علی جناح نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1897 میں انڈین نیشنل کانگریس کے کلکتہ اجلاس میں شریک ہو کر کیا۔ قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی مگر کانگریس سے استعفیٰ نہیں دیا۔ اس لیے آپ برطانوی اقتدار سے چھٹکارا پانے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد کو ناگزیر سمجھتے تھے۔ قائد اعظم نے دونوں قوموں کے قائدین کو مصالحت پر آمادہ کرنے کے لیے انتھک محنت کی۔
آپ ہی کی کوششوں کے نتیجے میں 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے مابین لکھنؤ معاہدہ میثاق لکھنؤ ہوا. ٹھیک ہے جی. قائد اعظم ایک دور اندیش تھے اور انہوں نے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں میں رہ چکے تھے، اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں چل سکتے. اس لیے آپ نے حالانکہ قائد اعظم نے 1916 میں مسلم اور ہندوز کی ایک میٹنگ بھی کروائی تھی جسے میثاق لکھنؤ کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی قائد اعظم اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ یہ دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. میثاق لکھنؤ کی شکل میں جو کامیابی قائد اعظم نے حاصل کی تھی اس کی عمر بہت تھوڑی تھی. کانگریس پر جلد ہی ہندو انتہا پسند غالب آ گئے جو مسلمانوں کو کوئی رعایت نہیں دینا چاہتے تھے. اس رویے سے قائد اعظم نہایت مایوس ہوئے اور آخرکار 1920 میں کانگریس سے علیحدہ ہو کر ان کی کانگریس سے علیحدگی کی ایک وجہ سول نافرمانی کی پرتشدد تحریک بھی تھی. کانگریس سے ترک تعلق کے بعد آپ نے خود کو صرف مسلمانوں کے حقوق کی وکالت کے لیے وقف کر دیا. اللہ جناب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. ہم آج اس آزادی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قائد اعظم کا واقعی احسان ہے. محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ صرف مسلم لیگ ہی کر سکتی ہے، وہ بھی ایک ایسی مسلم لیگ جو مسلمان قوم کی صحیح نمائندہ ہو، جس کا پروگرام ترقی پسند اور روشن خیالی پر مبنی ہو. کیونکہ مسلم لیگ میں بھی کوئی ایسے رہنما تھے جو تعلیم کو، انگریزی تعلیم کو، روشن خیالی کو، ترقی کو پسند نہیں کرتے تھے. تو قائد اعظم نے کہا جی وہی قیادت مسلمانوں کو اس سے غلامی سے نجات دلائے گی جو ترقی پسند اور روشن خیالی پر مبنی ہو. کانگریس کی انتہا پسند ہندو قیادت نے انہیں بہت مایوس کیا اور اسی مایوسی کے عالم میں انہوں نے ایک مرتبہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مسلمان کانگریس کی حکومت سے انصاف اور غیر جانبداری کی توقع نہیں رکھتے. کانگریس کے اس رویے کے باوجود قائد اعظم کا رویہ آخری وقت تک مصالحانہ رہا. ہندو رہنماؤں کی انتہا پسندی کے باوجود 1946 میں قائد اعظم نے کابینہ مشن کے منصوبے کو منظور کرنے میں پہل کی، جس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ ہندوستان ایک وفاق ہوگا. یہ بات الگ تھی کہ نہرو اور پٹیل جیسے کانگریسی رہنماؤں کی ضد کی وجہ سے اس منصوبے پر عمل نہیں ہو سکا. کانگریسی رہنما مسلمانوں کو جداگانہ قوم نہیں مانتے تھے، وہ قائد اعظم پر تفرقہ بازی کا بے بنیاد الزام لگاتے تھے. قائد اعظم ایک سچے مسلمان مدبر کی طرح کھلے ذہن کے مالک تھے. وہ تا دیر ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے. انہوں نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ وطن کا مطالبہ ہندو دشمنی کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے لیے کیا تھا کہ دونوں بڑی قوموں کے درمیان معاملات کے آئینی تصفیہ کو وہ اس خطے میں ہم آہنگی اور امن کے لیے ضروری خیال رکھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کا مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں بلکہ قومی مسئلہ ہے. جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا حصول کوئی آسان کام نہ تھا. اس منزل تک پہنچنے کے لیے قائد اعظم نے انگریزوں کو ہندوؤں کے متحد طاقت کے خلاف لڑنا پڑا. انگریزوں نے ایک کٹا پھٹا پاکستان دینے کی کوشش کی. یہ درست ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو اپنا مطلوبہ پاکستان نہ مل سکا، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اگر قائد اعظم کے دیے گئے پاکستان کو قبول نہ کرتے تو کچھ بھی حاصل نہ ہوتا. سنگین مشکلات کے باوجود قائد اعظم نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور اللہ کی مدد سے بالآخر تمام تر مشکلات پر قابو پا لیا. تو یہ تھی جناب قائد اعظم کی خدمات، اور جہاں پر ہمارا مطالعہ پاکستان کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 2 تخلیق پاکستان کی ایکسرسائز مکمل ہوئی. میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے. چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو گریٹ سر چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.